السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ہر اتوار کو جس طرح ہم پیرانے پیر غوث احمد الصغیر کے خطبات کا بیان سلسلہ وار چل رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ اتوار کو ہم غوث پاک سرکار کے جو مجالس کنٹینیو چل رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور آج تاریخ نیا سال شروع ہوا ہے. نئے سال کا پہلا درس ہے یہ غوث پاک سرکار کا. 5 جنوری 2025 مطابق 4 رجب المرجب 1446 ہجری بروز اتوار. اور پیرانے پیر غوث احمد الصغیر جس وقت اپنی خانقاہ میں یہ مجلس بیان کیے، جو مجلس نمبر 31 یعنی 31ویں مجلس ہے، یہ وقت تھا شام کا 18 جمادی الثانی 545 ہجری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ جب اللہ واسطے ہو تو محمود ہے، اور جب غیر اللہ کے لیے ہو تو مذموم ہے. مومن اللہ کے غضب ناک ہوا کرتا ہے. مومن اللہ کے لیے غضب ناک ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے. یعنی اگر مومن ہے تو صرف اللہ کی اگر بات آ گئی، کوئی غلط بات کرا اللہ کے تعلق سے، شرک کی بات کرا یا اللہ کی قدرت، تو مومن جب اس سے لڑنے تیار ہو جاتا، اس کا ایمان کا تقاضا ہے وہ، اور اس کے ایمان ہونے کی دلیل ہے. اگر وہ کوئی بھی آدمی اس کو ذاتی طور پہ گالی دے رہا تو اپنے نفس کے لیے بلکہ خاموش ہو جاتا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے. وہ بھڑکتا ہے اس کے دین کی مدد کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کی مدد کے لیے. یعنی دین کی جب بات آتی تو انہیں بھڑک جاتا، اور اپنے نفس کے لیے آیا تو خاموش ہے. جس طرح ایک مرتبہ جنگ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سرکار جو مولا مشکل کشا ہیں، ایک مرتبہ جنگ میں آپ ہر دشمن کو آپ ایک وار میں اس کا خاتمہ کر دیتے، ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا حضرت علی کرم اللہ کے وار سے. تو ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ آپ کا دشمن سامنے آ گیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گیا. تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے وار کرنے والے ہی تھے تو وہ تھوک دیا. کس پر؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ تھوک دیا. وہ بدبخت تھوکتے اپنے تلوار کو روک لیا، اپنی تلوار کو روک لیے، چاہے تو چلا سکتے تھے، روک لے کے ہٹ گئے. تو اس کو بولے چل نکل یہاں سے. بولے ارے سرکار میں تو آپ کو پورا موقع دیا تھا میرے پہ وار کرنے کا، آپ کیوں نہیں کرے اتنا اچھا موقع؟ تو کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں، جس وقت پہلے تیرے سے میری لڑائی ہو رہی تھی تو اللہ کے واسطے تھی، وہ خالص اللہ کے لیے تھی. جب تو میرے پہ تھوک دیا تو میرے نفس کی بات آ گئی وہاں پہ، اس لیے میں رک گیا، چل نکل. تو قدموں پہ گر کے ایمان قبول کر. تو نفس کے بارے میں یہ ہے، اپنے نفس کی مدد کے لیے اس کو غصہ آتا ہے. جبکہ اللہ کے حدود میں سے کسی حد سے بڑھنا ظاہر ہو، جیسا کہ چیتے کو غصہ آتا ہے جبکہ اس کا شکار دوسرے لے لیں. چیتے کو بھی کیسا غصہ آتا، اس کا شکار کوئی لے کے بھاگا تو اس کو غصہ آتا. اس کے غصے کی وجہ سے حق تعالیٰ کو غصہ آتا، اور اس کے راضی ہونے سے حق تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اپنے غصے کو اور جو کچھ بھی اس جیسی کوئی حالت ہو جبکہ وہ تیرے نفس کے واسطے ہے، تو اس کو اللہ کے واسطے مت ظاہر کر کہ منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا. کیونکہ جو چیز اللہ کے واسطے ہوتی ہے کمال پر پہنچتی ہے اور پائیدار بنتی ہے اور ترقی پایا کرتی ہے. ابھی میں اس سے پہلے بولا تھا نا، اپن نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، اکیلے میں کرو، تنہائی میں کرو، اللہ کے واسطے کرنا، تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوتی، اللہ کے اسرار کھلتے، اس کے راز کھلتے. دکھانے سے کوئی چیز ترقی نہیں ہوتی. ریاکاری بولتے،
جو دکھانے والا رہتا 4 دن دکھا کے چلے جاتا، اس کا یہاں پہ بھی کوئی اچھا ہونے والا نہیں ہے وہاں بھی. تو خالص اللہ کے لیے کرنا عبادت، مت ظاہر کر کے منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا. کیونکہ جو چیز اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ کمال پر پہنچتی ہے اور پائیدار بنتی ہے اور ترقی پایا کرتی ہے. اور جو مرشدین ہیں دیکھو صرف اللہ کو دکھانے ذکر اذکار کرتے تو ایک مقام پہ پہنچے. جو چیز منہ سے بولنے کے بعد ہو جاتی، کیوں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کو راضی کر لیے، حلال حرام کی پہچان کرے، تقوی پہ چلے، تقوی پہ قائم رہے، اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے اس کی پرکھ کیے. تو زندگی بھر اس طرح اگر زندگی گزارے تو زبان میں تاثیر پیدا ہوتی، اللہ راضی ہو جاتا. جو چیزیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہے اور مٹ جایا کرتی ہے. بس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے شیطان کو اس سے دور کر دیا کر، اور اس کو مت کر مگر اللہ واسطے اور اس کے تعمیل حکم کی غرض سے، حق تعالیٰ کی طرف سے یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر. اور یقینی حکم یا شریعت کے واسطے سے ہوگا یا تیرے قلب پر شریعت کے موافق حق تعالیٰ کے الہام فرمانے سے، کیونکہ خلاف شرع الہام بھی معتبر نہیں ہے. الہام کب ہوتا؟ جب کہ تقوی پہ قائم رہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. زہد اختیار کر اپنی ذات اور مخلوق اور ساری دنیا میں کہ کسی کی بھی رغبت نہ رکھ. حق تعالیٰ تجھ کو مخلوق سے راحت دے دے گا کہ کوئی ایذا نہ پہنچا سکے گا، اور رغبت کر حق تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے اور اس کے قرب سے آرام پانے میں. اس کے انس کے سوا کوئی انس نہیں ہے اور اس کی معیت کے سوا کوئی راحت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے انس یعنی اس کی قربت، اس کی محبت کے ہٹ کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی. اور اس کی معیت یعنی اس کے ساتھ ہو جانا، کہیں راحت نہیں. اس کے ساتھ ہو جانا مطلب جڑ جانا، انہیں پسند کر لیا. تو اسی کے عبادت کرنا کا مطلب یہی ہے کہ انہیں پسند کر لیا بندے کو، تو اس کا قرب حاصل ہوتے ہی رہتا، کمی نہیں ہوتی. تو اس کی معیت اس کے سوا کہیں راحت نہیں ہے. اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے وجود کی قدرتوں سے صفائی پانے کے بعد اہل اللہ کا ساتھ اختیار کر کہ ان کی تائیدات سے تیری بھی تائید ہوگی. یعنی کرتے ہوئے اہل اللہ، اللہ والے کون کون ہیں، یعنی بارگاہوں میں جانا، اللہ والوں سے ملاقات کرنا، ان کی بینائی سے تو بھی بینائی پائے گا. یعنی ایک مثال ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے تو بھی ایک روشنی پائے گا. مطلب یہ کہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی تعلیمات علم لینے سے تو بھی ایک عالم بنے گا. اور جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے اسی طرح تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا کہ بادشاہ اپنے دوسرے ملازموں سے ممتاز بنا کر تجھ پر فخر فرمائے گا کہ دیکھو بندے ایسے فرما بردار ہوا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سامنے اس بندے کی تعریف کرے گا. اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر کے جملہ ماسوا کو تو اس سے دیکھے گا. یعنی اپنے دل میں دنیا کو نہیں بٹھانا ہے. ضرور دنیا داری کے کام کرنا ہے ایک حد تک جتنا کمانا ہے. اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر کے جملہ ماسوا کو تو اس سے دیکھے گا. اول تو اس کو دیکھے گا، اس کے بعد اس کے افعال کو دیکھے گا جو اس کی مخلوق میں جاری ہو رہے ہیں. یعنی مخلوق میں بھی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. جس طرح ظاہری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کے حضور میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اپنے باطنی نجاست شہنشاہ یعنی حق تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا. یعنی جیسا ایک معمولی بادشاہ کے پاس بھی اگر کوئی جا رہا تو کم سے کم صاف کپڑے پہن کے جاؤ بولتے. ایسی گندی حالت میں تیرے کو دربار میں جانے نہیں دیں گے، بلائیں گے نہیں، تیرے سے بات نہیں کریں گے، بلکہ بولتے اس کے کام کرنے والے. تو ایک معمولی بادشاہ کرنے گیا تو صاف ستھرے کپڑے. جب اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک ارادہ رکھے، اللہ کو پانے کا ارادہ رکھے، تو اسی طرح ہم اپنے نفس کو مارنا ہے، متقی پرہیزگار بننا ہے، عبادت ذکر اذکار کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے حق تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا. تو تلچھٹ کا لبریز مٹکا ہے، وہ تجھے لے کر کیا کرے گا؟ جو کچھ تیرے اندر ہے اس کو الٹ دے اور
دو دھلا کر صاف کر، اس کے بعد بادشاہوں کے دربار میں داخل ہوگا۔ تیرے قلب میں معصیتیں، مخلوق کا خوف، یعنی معصیتیں نہیں، گناہ ہیں، تیرے اندر گناہ ہیں، مخلوق کا خوف ہے، انہی سے آزاد، اور دنیا و مافیہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اور یہ سب قلب کی نجاستیں ہیں۔ یعنی دل میں اتنی چیزیں اگر لے کر عبادت کرے تو قابل قبول نہیں، نجاستیں ہیں جن کو پھینک کر آب شریعت سے قلب کو دھونا چاہیے۔ یعنی اپنے دل کو اس طرح صاف کر لو، ذکر، اذکار، عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرتے 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 دنیا کی معصیتیں یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ جب تک تیرا نفس مر نہ جائے اور اس کا جنازہ تیرے صدق کے دروازے ناش پر اٹھایا نہ جائے، یعنی نفسانیت معدوم اور سچی للہیت پیدا نہ ہو جائے، یعنی قلب آہستہ آہستہ قلب راغب ہو جاتا ایک چیز کا۔ اس وقت تک واعظ بننا جائز نہیں ہے کہ اس سے نفس پھولے گا، یعنی جب تک کہ اپنے آپ کو مار دینا، نفس کو مار دینا، ذکر، اذکار، عبادت کرتے کرتے اپنا قلب مطمئن ہو جاتا۔ جب مطمئن ہو جاتا تو ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ دیتا۔ تو جب واعظ بنو برے، اس سے پہلے مت بنو کہ اس سے نفس پھولے گا۔ البتہ نفس کے مر جانے کے وقت کچھ پرواہ نہیں کہ تم مخلوق پر متوجہ ہو، لیکن جب تک تیرے نزدیک مخلوق کا کچھ وجود ہے اور تیری ان پر نظر جاتی ہے کہ عطا و سزا کے یہ لوگ مالک ہیں، تو اپنا ہاتھ ان کی طرف ہرگز نہ بڑھا تاکہ وہ اس کو بوسہ دے۔ واعظ بننے سے بچ یہاں تک کہ تجھ کو اس کے قرب کی مدہوشی حاصل ہو جائے۔ پس تجھ کو پوری بے خبری ہو لوگوں کی طرف سے اور ان کے تیرے ہاتھ کو چومنے اور اس کی بخشش اور انکار اور تعریف اور مذمت کی طرف سے۔ جب توبہ صحیح ہو جاتی ہے تو ایمان بھی صحیح اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے ایک بار تو ہر معاملہ صحیح ہونے لگ جاتا، ایمان بھی صحیح ہو جاتا۔ اہل سنت میں بعض اماموں کے نزدیک ایمان کم اور زیادہ ہوا کرتا ہے کہ طاقت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی وجہ سے کم۔ یہ تو عوام کے حق میں ہے۔ اب رہے خواص، سو ان کی ایمان کی زیادتی ان کے دلوں سے مخلوق کے نکل جانے سے ہوتی ہے، اور ان کی مخلوق کے دلوں میں گھسنے سے زیادتی ہوتی ہے، مخلوق کے دلوں میں گھسنے سے، یعنی مخلوق کے گھسنے سے زیادتی ہوتی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ دل ٹھہرنے سے اور کمی ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے ساتھ دل ٹھہرانے سے اور اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے، اسی پر اعتماد رکھتے، اسی کے سہارے جیتے، اسی سے ڈرتے، اسی کی طرف رجوع کرتے، اسی کو یگانہ سمجھتے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، پس کسی کو اس کا شریک نہیں سمجھتے اور اسی پر آزمائے جاتے ہیں کہ کسی قسم کے نفع نقصان میں کسی دوسرے پر نظر جاتی ہے یا نہیں۔ ان کی توحید ان کے دلوں میں ہے اور مخلوق کے ساتھ مدارت ان کے ظاہر میں۔ جب ان کے ساتھ کوئی جہالت نہیں برتتے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جہالت والے ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ بس سلام ہے، یعنی جاہل لوگوں سے اللہ والے زیادہ نہیں لگا لیتے، بس کیا بولتے خالی سلام، ہمیں معاف کیجئے، ہم آپ کا جواب نہیں دے سکتے، چپ ہو جانا۔ اور جاہل کی جہالت اور ان کی طبیعت و نفس اور خواہشات کے جوش و بربادی و تحمل کو ضروری سمجھ کہ جب تک تیری ذات پر حملہ رہے اس کا جواب نہ دے۔ البتہ جس وقت وہ حق تعالیٰ کی کسی معصیت کے مرتکب ہوں تو اس وقت چپ رہنا نہ چاہیے، کیونکہ حرام ہے اس وقت کلام کرنا، عبادت اور کلام نہ کرنا معصیت بن جاتا ہے۔ جب تو نیک کام کے حکم اور گناہوں کی ممانعت پر قادر ہو تو اس میں کوتاہی مت کر، کیونکہ وہ خیر کا دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھول دیا۔ یعنی ہمارے کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے،
حق کیا ہے ناحق کیا ہے، اس پہ نظر رکھنا آپ نے۔ بس اس کے اندر داخل ہونے میں جلدی کر۔ عیسیٰ علیہ السلام جنگل کے گھاس پات کھایا کرتے، صحرائی تالابوں کا پانی پیا کرتے، غاروں اور ویرانوں میں رہا کرتے، اور جب نیند آتی تو کسی پتھر کا یا اپنی کلائی کا تکیہ بنا کر پڑے رہتے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے تو مومن ایسا ہی کیا کرتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، اور اسی حالت پر اپنے پروردگار سے ملنے کا ہر وقت عزم رکھتا ہے۔ اور اگر دنیا میں کچھ لمحات و آرام اس کے مقصوم کا ہوتا ہے تو خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے، بس اس کا ظاہر اس سے منقطع ہوتا ہے اور اس کو اپنے نفس کے لیے لے لیتا ہے، مگر اس کا قلب پہلی ہی زاہدانہ حالت پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا، کیونکہ زہد جب قلب میں جگہ پکڑتا ہے تو دنیا کی آمد اور مقصوم کا استعمال اس کو بدل نہیں سکتا۔ مومن اگر اول سے دنیا اور اہل دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو محبوب سمجھتا تو ایک لہجہ بھی ان سے صبر نہ کر سکتا، رات اور دن انہیں میں مشغول رہتا، نہ عبادت کر سکتا، نہ ریاضت، اور نہ اللہ کا ذکر کر سکتا، نہ اس کی اطاعت۔ سو حق تعالیٰ نے اس کے نفس کے عیوب اس کو دکھا دیے، پس وہ ان سے تائب ہو گیا۔ یعنی جو اللہ کا بندہ ہو جاتا یہ تمام لذتوں سے، تمام نفسانی خواہشوں سے دور ہو جاتا۔ کب ہوتا؟ ذکر اذکار عبادتیں کرتے 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 اس کا نفس اس کے ہاتھ میں آ جاتا، مٹھی میں آ جاتا، تو اپنے نفس کو وہ قابو پا لیتا۔ جس طرح ایک گھوڑا بھاگ رہا تو گھوڑے کو ایک عام آدمی کو بٹھائے تو گھوڑا نہیں رکتا، تو ماہر گھوڑا سوار جو رہتا انہیں قابو میں کر سکتا، تو نفس بھی ایسی چیز ہے۔ بس ان سے تائب ہو گیا، اور گزشتہ ایام میں اس سے جو کوتاہی ہو چکی ہے اس پر پشیمان ہوا، اور حق تعالیٰ نے اس کو کتاب اور سنت اور مشائخ کے واسطے سے دنیا کے عیوب دکھا دیے، تو اس میں بے رغبتی اس کو حاصل ہو گئی۔ پس جس وقت بھی اس نے کسی ایک عیب پر نظر ڈالی تو دوسرے عیوب بھی دیکھ لیے، پس اس نے جان لیا کہ دنیا سراتاپا عیب اور فنا ہو جانے والی ہے۔ یعنی اس کو جب سمجھ میں آ جاتا، جب ذکر کرتے 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 اللہ کا قرب جیسا جیسا حاصل ہوتا، اس کو دنیا حقیر سمجھنے لگ جاتا۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، تو دنیا کی جو خوبصورت چیزیں ہیں اس کو بدنما دکھنے لگ جاتی۔ کب؟ ایک وقت کے بعد۔ نہیں تو ہر چیز کو دیکھ کے انسان مچل جاتا، ارے یہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے، ایسا، تو آہستہ آہستہ اس کا نفس اپنی مٹھی میں آ جاتا۔ اور اس کی عمر تھوڑے ہی دنوں کی ہے، نہ اس سے دل لگا سب سے بھاگ، اور ایسا منقبض ہو گویا کہ وہ مردار لوتھے ہیں۔ پس جب تیرے لیے کیفیت صحیح ہو جائے گی تو اللہ کی یاد کے وقت تیرا اطمینان پانا اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیرا گھبرانا بھی صحیح ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جب تو اللہ کی یاد کرے گا تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ جب برخلاف اس کے کہ تو غلط کی عبادت کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا ہے تو تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا، ایک آزردہ رہتا، جیسے کہ عبادت نہیں کرا، روزے نہیں رہا، نماز نہیں پڑھا، ذکر نہیں کرا، تو تیرا دل اندر سے ملامت کرتا۔ مطلب یہ کہ تیرا ایمان تیرے کو یاد دلا رہا، جیسے تو عبادت کرنے لگ جائیں گا، نماز عبادت، تیرا دل مطمئن ہونے لگ جائے گا، تو اس کا معنی تو ایمان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے سے جو کوتاہیاں ہوئے اس کو درگزر فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دین پر قائم رکھ، نمازوں کی پابندی اور دین پر تمام احکام کی چلنے کی ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرما، اور جتنے حاضرین ہیں، مریدین، معتقدین ہیں یہاں پر جو اپنے جائز خواہشات لے گئے ان کو بھی پورا کر، اور ان کو بھی دین پر قائم رکھ۔ پیران پیر غوث احمد صغیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور
جد امجد معشوق ربانی سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ہمارے کو دور دور سے فون کر کے بولے جو حاجتیں ہیں ان کی وہ بھی حاجتیں پورے ہو جائے، جو بیمار ہیں گھروں میں علیل ہیں مالک ان کو بھی شفا کلی عطا فرما، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے مالک ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے، جو لوگ آپس میں رنجشیں ہیں رشتہ داروں میں دوست احباب میں ان کی رنجشوں کو دور فرما، اور جو حاسدین ہیں بلا وجہ کے حسد جلن رکھتے مالک ان کے بھی دلوں کو پاک و صاف کر دے، جو بغض رکھتے ہیں مالک ان کے دلوں کو بھی صاف ستھرا کر دے، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور ہم تمام سے جو حسد جلن رکھتے والے ان کو بھی توفیق عطا فرما، ہدایت دے مالک، ان کے دلوں میں سے بغض حسد جلن نکال دے، غلط فہمیاں نکال دے اور سیدھے راستے پر چلا۔ ہم تمام کو جتنے سننے دیکھنے والے ان کو بھی مالک ہدایت دے، ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین بخیر۔